الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کی یہ مجلس ہمارے محترم مکرم حافظ عبدالوہاب صاحب کی جانب سے ہے۔ انہی کے پیج پر یہ مجلس لائیو ہونی تھی، لیکن کنیکٹ نہ ہونے کی بنیاد پر مجلس اشاعت السنہ جو پیج ہے ہمارا، اسی پر آج کی یہ مجلس لائیو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کی اس محنت کو، محبتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے کہ حافظ صاحب کی برکت سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ وہی انسان اس دنیا کے اندر کامیاب ہوگا جو انسان اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا۔ آج سارے معاشرے پر، ساری دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر جہالت عام ہے۔ اتنی جہالت، اتنی جہالت، اتنی جہالت کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ بے انتہا جہالتیں عام ہیں، جوانوں میں بھی، بچوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، عورتوں میں بھی، ہر جگہ پر جہالت دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم ان جہالتوں کو ختم کیسے کریں؟ جہالت ختم ہوتی ہے علم کی برکت سے۔ جہاں پر علم کی برکت ہوگی، علم کی روشنی ہوگی، علم کا نور ہوگا، وہاں سے اللہ رب العزت جہالت کی اندھیریوں کو، جہالت کی تاریکی کو اللہ رب العزت ختم فرمائیں گے۔ آج علم بظاہر ہمارے پاس آ گیا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، ہم اس حقیقت سے کافی دور ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے گھر بظاہر نمازیں ہونے کے باوجود، ہمارے جسموں پر اسلامی لباس ہونے کے باوجود جنت کا نمونہ نہیں بن سکا۔ ہمارے حافظ صاحب، حافظ عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے ہمیں ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اور گھر جنت بنے گا کیسے؟ گھر جنت بنے گا جنت والے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت والے اعمال کون کون سے ہیں؟ آسان لفظوں میں اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ انشاءاللہ جس بندے نے اس اصول کو اپنا لیا، بالیقین وہ بندہ اس دنیا کے اندر جنتی بن جائے گا، اور جس گھر کے اندر وہ بندہ رہتا ہے وہ گھر بھی جنت والا نمونہ بن جائے گا۔ لیکن دوستو، اس کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، جو سب سے پہلا زینہ ہے، وہ ہے علم۔ اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کرنا، قرآن سے قریب کرنا۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے، قرآنی اصول سے، قرآنی اسلوب سے ہم نے اپنے آپ کو کوسوں دور کر دیا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے وصال فرما رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اپنے امت کو 2 چیزیں عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں اپنی امت کو 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں اپنی امت کو دے جا رہا ہوں، یہ 2 چیزیں اگر میری امت اپنائے، ان 2 چیزوں کو میری امت لازم پکڑ لے، بالیقین میری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس ان 2 ہی چیزوں کو، قرآن پاک کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو، آج ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن سے کتنے دور۔ افسوس آج ہمیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ٹیلی گرام پر، انسٹاگرام پر گھنٹوں گھنٹوں وقت ہے دینے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو افسوس کہ قرآن پاک کو وقت نہیں ہے۔ مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کو آج ہم ہاتھ نہیں لگاتے۔ قرآن پاک پر دھول آ گئی، قرآن پاک کو طاقوں پر سجایا گیا۔ موبائل کی اسکرین پر ذرا دھول آ جائے، اوہو، بالکل سافٹ کپڑے سے موبائل کی اسکرین کو صاف کیا جاتا ہے نا۔ 10-12 ہزار کی چیز پر اگر دھول پڑ جائے، اس دھول کو دیکھنا ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ دوستو، جس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو جنت دینے کا، سکون دینے کا، روزی دینے کا، خوشی دینے کا، بھلائی دینے کا، خیر دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، افسوس کہ آج ہم نے اسی قرآن پاک کو بھلا دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سیکھنے کا جو موقع ہے، جو عمر ہے، جو وقت ہے، وہ بچپنا، لڑکپن، بالکل نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم صحابہ ایسے ملیں گے جنہوں نے بچپن سے قرآن پاک کو سیکھا ہو، بلکہ ابتدائی دور کے اندر صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جنہوں نے جوانی میں، بڑھاپے کے قریب قرآن پاک کو سیکھا۔ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے قریب کریں، قرآن پاک کی برکت سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ آج ہم ہمارے ہندوستان کے حالات کے بدلنے کا رخ اپنے دماغ پر سوچتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک ہم نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا۔ مکۃ المکرمہ کے اندر جو کھلا نماز ہونے لگی، اس کی وجہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کیسے ملی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملنے کی وجہ یہی قرآن پاک تھا۔ وہ پھر کیسے عمر بنے، اور قرآن پاک سے پہلے وہ کیسے عمر تھے جن کا اعلان تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سر کو ان کے جسم سے جدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب قرآن پاک سے جڑے، اللہ اکبر، کیا ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن ان کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم قرآن پاک کو اپنے سے قریب کریں، اپنے آپ کو قرآن پاک سے قریب کریں۔ ہمارے بزرگوں کے بزرگ، ہمارے مشائخ کے شیخ الہند مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ جب جیل سے تشریف لائے، حضرت نے کہا، میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ آج ہماری امت پیچھے کیوں ہے۔ آج میں تمہیں بہت سارے زمانے میں غور کرتا رہا کہ مسلمان کیوں پیچھے ہے۔ حضرت نے جب یہ اعلان کیا کہ میں آج اپنا تجربہ بتاؤں گا، آج میں جس چیز کو غور فکر کرنے کے بعد بیان کرنا جا رہا ہوں، وہ چیز میں آج بیان کروں گا، تو اچھے علماء نے کان لگایا، بغور سننے لگے، دیکھیں گے کہ آج شیخ الہند کیا فرمائیں گے۔ حضرت نے کہا، آج ہماری قوم جو ذلت
کا سامنا کر رہی ہے، اس کی سب سے بڑی بنیاد قرآن پاک سے دوری ہے۔ تو پھر حضرت نے اس کے بعد جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام شروع کیا، قرآن پاک کے تفسیر کا درس شروع کروایا۔ دوستو، تب جا کر گھر جنت بنتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، قرآن تعلیم سے اپنے آپ کو قریب کریں، پھر دیکھیں گھر کیسے جنت بنے گا۔ ہم جنت کے نمونہ بن جائیں گے اس دنیا کے اندر۔ افسوس کہ آج ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے۔ دوستو بتائیں کب تک ہم یہ ذلت والی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمارے کندھوں پر، ہمارے سر پر امامت کا، قیادت کا تاج پہنایا گیا تھا، لیکن افسوس آج ہم نے اپنی ان نحوستوں کی بنیاد پر، جس نحوست کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم نے اپنی قیادت کا، اپنی امامت کا، اپنی خلافت کا تاج غیروں پر دے دیا، اور آج ہم ان کے جوتوں پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، ہم اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، تو دوستو اپنے آپ کو قرآن پاک سے قریب کریں، قرآن تعلیمات پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو نہ شرمائیں۔ میں نے اپنے سال کی جماعت کے موقع پر ایک میواتی بوڑھے کو دیکھا جو میرے ساتھ جماعت میں تھا۔ اس کے پاس چھوٹا موبائل تھا، اسے انگریزی پڑھنا نہیں آتا تھا، انگلش پڑھنا نہیں آتا تھا، ہندی نہیں آتی تھی، کچھ بھی نہیں آتا تھا، میواتی اور بالکل ان پڑھ۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ میرے پاس اپنا موبائل لے کر آیا اور کہنے لگا، مولوی جی دیکھیں کیا میسج آیا ہے کمپنی کی طرف سے۔ میں نے اس وقت اسے بتا تو دیا کہ کمپنی نے اسے کیا میسج بھیجا تھا۔ دوستو میں نے اس چیز پر غور کیا کہ ایک بوڑھا آدمی جس کو انگلش نہیں آتا، جب کمپنی کی طرف سے اس کے موبائل میں میسج آ جائے تو وہ میسج کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر ایک چھوٹے عمر والے کے پاس جا کر پوچھتا ہے، پوچھ تاچھ کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہماری زندگیوں کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، بعضوں کے پیر قبر پہ چلے گئے، لیکن آج تک ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو علماء کے سپرد نہیں کیا۔ بچوں کو بھیجیں گے کیا؟ دوستو بتائیں، بچوں کے پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے ماں باپ کا پیٹ بھر جاتا ہے؟ بالکل نہیں بھرتا۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے قریب کریں۔ آج ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ بعض گھر ایسے ہیں جس گھر کے اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ان کے گھروں میں جھگڑے نہ ہوئے ہوں، اختلافات نہ ہوئے ہوں۔ گھروں کے اندر شرعی پردے کا اہتمام نہیں، بھابھیوں سے پردہ نہیں، چاچیوں سے پردہ نہیں، ممانیوں سے پردہ نہیں، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہنسی کی مجلس ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے۔ دوستو جب یہ ساری چیزیں، یہ سارے منکرات، یہ سارے گناہ، یہ ساری نحوستیں والی چیزوں کو لے کر ہم اپنے گھروں کے اندر زندگی بسر کریں گے تو بتائیں ہمارے گھر جنت کا نمونہ کیسا بنیں گے؟ دوستو آج بھی وقت ہے ہم اپنی زندگی کو اچھا بنائیں، اپنی زندگی کو گھر جنت کا نمونہ بنائیں۔ افسوس آج ہم اپنے گھروں سے قرآنی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ گھر گھر گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ تو بتائیں گھر جنت کیسے بنے گا؟ گھر جنت بنتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال پر مکمل طور پر پابندی کرنے سے، پل پل اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے۔ یہ موبائل کے گناہ، یہ انٹرنیٹ کے گناہ، یہ بے پردگی کا گناہ، یہ چیٹنگ کا گناہ، موبائل میں بد نظری،
اللہ اکبر، میں کن کن منکرات کو سناؤں، کن کن منکرات کا آپ کے سامنے مذاکرے کے طور پر پیش کروں۔ دوستو، اپنے آپ کو قرآن پاک کے قریب کریں، اپنے آپ کو پل پل گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں، سورہ بینہ میں فرمایا جو ایمان لے کر آئے، اعمال صالحہ کرے، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ۔ یہ بریہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان اگر اپنی زندگی میں اعمال نبوت کو لے کر آئے تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ساری دنیا کے اندر، سارے مخلوقات میں اللہ رب العزت اس بندے کو جسے گندے نطفے سے پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ بریہ مخلوق کو کہا جاتا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ لوح، یہ قلم، یہ کرسی، یہ عرش، سارے کے سارے بریہ میں داخل۔ اگر انسان اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے سمندر میں ڈبو دے، اللہ تبارک و تعالی خیر البریہ میں شامل فرما دیں گے۔ اور ڈر بھی لگتا ہے، اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا اپنے گنہگار بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مثال دی کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اللہ اکبر! تو پتہ چلا کہ اگر ہم نے قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے زندگی کے اندر اعمال نبوت کو لایا، تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں ہمارا مقام و مرتبہ بڑھا دیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ذلت اور پستی کے اندر لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو دور رکھا تو دوستو بالیقین ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں نا۔ انسان اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ اگر انسان صرف اپنی چاہتوں کو پورا کرتا رہے تو دوسری طرف دیکھیں جانور بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا بنائے تو جانوروں کو دیکھو کہ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف کھانا ہے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کا مقصد صرف سونا بنایا تو جانوروں کو دیکھو کہ ان کی زندگیوں کا مقصد صرف سونا ہے۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے، جانوروں میں اور انسانوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اعمال نبوت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے۔ تو دوستو اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے قریب کریں، اپنے آپ کو قرآن پاک کے قریب کریں، تب دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ ہماری یہ آج کی مجلس حافظ عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے تھی۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ ان کے فیس بک کے ذریعے سے لائیو ہو جائے۔ ان کے بہت سارے دوست و احباب ہیں، ان کے اپنے ذاتی متعلقین ہیں، لیکن افسوس کے نیٹ ورک کی پرابلم کی بنیاد پر ان کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو پایا، اور وہ ان کی جو چاہت تھی وہ اس پیج کے ذریعے سے پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حافظ صاحب سے دل و جان سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو وقت انہوں نے دیا تھا اس وقت پر اس موبائل اور کنیکٹنگ کی پرابلم کی بنیاد پر یہ بندہ بر وقت بیان شروع نہ کر پایا۔ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ آئیے مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اللہ عیبوں کے پردہ پوشی فرما۔ اللہ بڑے گنہگار ہیں، اللہ بڑے سیاکار ہیں، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں آپ ہی کے ہیں، آپ کے لاڈلے نبی کے امت میں سے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے متعلقین میں شامل فرما۔ اللہ پل پل گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ گناہوں کے اسباب سے محفوظ فرما، گناہوں کے مواقع سے محفوظ فرما، گناہوں کے جو آلات ہیں اللہ ان آلات سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ بڑی چاہت ہے آپ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کیا کریں، نفس و شیطان کے سامنے یا اللہ مغلوب ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ پل پل ہم پر جو نفس و شیطان مسلط ہے اللہ ان دونوں سے ہماری مکمل طور پر حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے محترم و مکرم حافظ عبدالوہاب صاحب کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ان کے کاموں میں، اللہ ان کی چاہتوں میں، یا اللہ ان کے ارادوں میں بے انتہا برکت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے پورا فرما۔ اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔